مسیح یسوع کے بابرکت نام میں سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کے ساتھ آپ کی ہوسٹ ایمی، پاسٹر شرجیل اور بردر نوید کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کے شکر گزار ہیں جو اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کو نہایت دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بھی بہت دلچسپ ہے اور یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ تک زندہ رہے اور اس کو موت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان ہمیشہ تک زندہ رہ سکتا ہے؟ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ تو میرے اپنے دونوں سپیکر سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے، کیا اس کے کوئی چانسز ہیں کہ انسان ہمیشہ تک زندہ رہ سکتا ہے؟ بالکل ہے، انسان ہمیشہ تک زندہ رہ سکتا ہے، کیوں نہیں رہ سکتا؟ لیکن اس کے لیے ہمیں دو طریقہ کار ہیں جو دنیا میں رائج ہیں۔ ایک ہے معاشرتی یا سائنسی طریقہ کار اور دوسرا ہے مذہبی۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس کے وسیلہ سے زندہ رہ سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا آغاز ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے جب دنیا کا ابتدا کی اور جب خدا تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا۔ اب اس کو میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ انفینٹی ہم ایک جو ہے وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، میتھمیٹکس میں بھی، فزکس میں، سائنس میں بہت عام ہے۔ انفینٹی کا مطلب ہے جس چیز کو کیا ہے ختم نہ ہو، لامحدود، ان لمیٹڈ۔ اور یہ کہا جاتا ہے جی یہ کائنات لامحدود ہے، انفینائٹ ہے۔ لیکن میں میتھمیٹکس کی کاؤنٹنگ کی بات کرتا ہوں، اس کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹنگ بھی انفینائٹ ہے، لامحدود ہے۔ لیکن ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی لامحدود ہے، وہ بھی انفینائٹ ہے۔ جب ان دونوں چیزوں کا اور وہ کائنات کا، نمبرز کا، ان کا جب میں موازنہ کرتا ہوں خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو پھر یہ معاملہ، یہ اصول مجھے فٹ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ کاؤنٹنگ میں آپ اس کو لکھتے جائیے اور جب آپ جس جگہ پر جا کر پہنچ جائیں، ختم ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ آپ سے اب آگے مزید نہیں لکھا جا رہا، تو اس میں پھر بھی آپ ایک اور نمبر مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ ان لمیٹڈ نہیں رہا، وہ گرو کر رہا ہے۔ اسی طرح سے کائنات ہے۔ کائنات کے بارے میں بھی واضح ہے، سائنٹسٹ یہ بتا رہے ہیں، ناسا اس بات پر شور مچا رہی ہے کہ کائنات کیا ہے، مزید پھیل رہی ہے، گرو کر رہی ہے۔ تو پھر یہ انفینائٹ نہیں ہو سکتی۔ جو چیز گرو کرتی ہے وہ انفینائٹ نہیں، وہ لامحدود نہیں، وہ ان لمیٹڈ بھی نہیں، وہ لمیٹڈ ہے۔ کیونکہ ایک دن گرو کرتے کرتے وہ کیا ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اپنی کیپیسٹی سے وہ آؤٹ آف کیپیسٹی چلی جائے گی اور ختم ہو جائے گی، فنش ہو جائے گی، جسے کائنات کے لیے ڈیتھ کرنچ کا نام دیا جاتا ہے اور ہیٹ کرنچ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو کاؤنٹنگ ہے یہ بھی گرو کرتے کرتے آخر کار ختم ہو سکتی۔ لیکن خدا تعالیٰ کی ذات کیا ہے، وہ لامحدود ہے، اس میں گروتھ نہیں ہے کوئی، یعنی اس میں مزید اضافہ نہیں ہو رہا کہ خدا بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ تو یہی چیز ہماری عمر کو جاننے کے لیے کہ کیا ہم ہمیشہ تک زندہ رہ سکتے ہیں، اس چیز کو ہم اس پر اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا اطلاق کر سکتے ہیں کہ یہ جو زمین پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس جو مادی کائنات میں ہم موجود ہیں، جو کاسموس میں ہم موجود ہیں، اس یونیورس میں موجود ہیں، جو میٹیریل سے بنی ہے، مادی وجود رکھتی ہے، اس کے اندر ہم دنیاوی طور پر، سائنسی لحاظ سے ہم ہمیشہ کے لیے ویسے زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک خاص حد تک، ایک خاص عمر کی لینتھ تک پہنچ کر پھر ہم نے کیا ہے، اختتام دیکھنا ہے، انجام دیکھنا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کائنات کے تمام نظام سے، تمام جو سسٹمز ہیں، جو فزیکل قوانین ہیں، جو طبیعیات کے قوانین ہیں، ان سے ہم باہر چلے جائیں تو پھر ممکن ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں۔ جہاں پر ٹائم اور سپیس کا، زمان اور مکان کا کوئی تصور موجود نہ ہو، وہاں ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ جب جس جگہ پر بھی زمین یا کوئی اور سیارہ جہاں پر ہم چلے جائیں، وہاں پر وہ کسی چیز کے ارد گرد جب تک چکر لگا رہا ہے، تب تک کیا ہے، ہم وہاں پر ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک خاص بات ہے، یہ معاشرتی لحاظ سے اور سائنسی لحاظ سے یہ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر چیز گرو کرتی ہے، وہاں پر معاشرے میں کیا ہے، لوگوں میں ترقی کرنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے،
ان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کیوروسٹی جسے کہا جاتا ہے، ان میں جستجو پائی جاتی ہے کہ ہم نے آگے مزید بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں متوسط طبقے تک آتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید امیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں. گروتھ کی انہوں نے. ٹھیک ہے، انسان بچہ تھا، وہ بڑھتا گیا، جوان ہوا، پھر بڑا ہو گیا اور مزید عمر میں آگے بڑھتا چلا گیا اور بزرگ ہو گیا، پھر ڈیتھ ہوتی. اسی طرح سے یہ کیا ہے؟ گروتھ ہے، عمر میں بھی اضافہ. اسی طرح سے اگر اس کو ہم یہ تصور کر لیں کہ ہم بڑھتے چلے جائیں گے تو ہم کیا ہے؟ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے. پرانی ثقافتوں سے اس کی مثال لیں اگر، تو مصر کی ثقافت ہے، انہوں نے ممیفائی کیا، انہوں نے حنوط کرنا شروع کیا. اس سے ساتھ ہی جو انکا ممیز ہیں جو چائنا میں بھی تھیں، اور ساتھ ہی جو پیرو اور میکسیکو یا شمالی امریکہ کے علاقہ جات تھے، وہاں کے لوگوں نے بھی اس چیز کو اپنایا اور انہوں نے اپنی لاشوں کو حنوط کرنا شروع کیا تاکہ 5000 سال کے عرصے کے بعد وہ دوبارہ جی اٹھیں گی. جس خاص نظریے پر انہوں نے اپنے سائنسی کیلنڈرز تیار کیے تھے، اور جس خاص نظریے پر ان کی اسی نظریے کو لیتے ہوئے جو 2012 ایک مووی ہالی ووڈ نے تیار کی تھی کہ وہ کچھ جہاز آئیں گے جو ان لوگوں کو ایک خاص مقام پر لے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. وہ 2012 تک کا عرصہ جو تھا وہ ان کے کیلنڈر کے مطابق 5000 سال کا عرصہ تھا جو انہوں نے تیار کیا تھا. وہ گزر گیا، اس کو گزرے بھی 5 سال گزر گئے، لیکن ان کا وہ نظریہ فٹ نہیں ہوا. یہ انسانی کوشش ہے، انسان کا طریقہ کار ہے. مصری لوگ جو تھے یہ جادو ساتھ میں کرتے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ کوئی اوپر سے دیوی دیوتا آئے گا جو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں میں سے کچھ ہوگا، اور وہ ہمیں کیا ہے؟ وہ دوبارہ زندہ کر دے گا، جو ہمیں امر کر دے گا. یونانیوں نے اس کے لیے ایک اور جو الف لیلوی داستان جو گھڑی، جو لیجنڈ ہے، جو سچ پر مبنی نہیں ہے، وہ یہ کہ ہم دریائے ٹائک سے پانی پی لیں یا اس میں غوطہ لگا لیں تو کیا ہوں گے؟ ہم امر ہو جائیں گے، امورٹل ہو جائیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے. جس کے لیے ایکیلیز کی مثال دی جاتی کہ اس کی ماں نے اس کو ایڑی سے پکڑ کر، وہ جب بچہ ہی تھا، اس کو ریور ٹائک میں کیا کیا؟ غوطہ دے دیا. تو باقی ساری باڈی تو اس کی امر ہو گئی، لیکن جہاں سے اس کی ماں نے ایڑی پکڑی تھی وہ امر نہیں ہوئی. تو اس کی بات پر کیا ہے؟ ایک محاورہ بن گیا. جب ٹروئے کی لڑائی ہوئی جو ہے وار آف ٹروئے، تو وہاں پر کیا ہے؟ اس کی ایڑی پر تیر لگا جس کی وجہ سے پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایکیلیز ہیل کے نام سے انگریزی میں ایک محاورہ بن گیا کہ یہ کمزوری ہے انسان کی. تو یہ امر ہونے کا تصور تو موجود تھا سب میں. اسی طرح سے دوسرے کئی مذاہب ہیں، ان میں بھی، یا دوسری کئی ثقافتیں تھیں، ان میں بھی ایسا ہی تصور تھا. چائنا میں چلے جائیں تو ان کی اپنی ایک ثقافت تھی، وہ بھی جادو کو ساتھ میں شامل کرتے اور وہ کہتے کہ ہم اپنے آپ کو کیا ہے؟ اپنے تمام مادی خواہشات کو مار دیں اگر، تو پھر کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ وہ انلائٹنڈ ہو جائیں گے، ہم ایسے روشن اور منور ہو جائیں گے کہ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکیں گے. تو اس سے کیا ہے؟ ممکن ہے کہ ہم امر رہیں، اس سے ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. آج تک کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو اس طرح کے طریقہ کار کو اپنا کر کیا کرتا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی اپنا سکتا تھا. تو یہ کچھ بنیادی وجوہات. اگر ہم مذہبی صورت کی طرف آئیں تو اس کے بارے میں بات مختلف ہے کہ مذہب کچھ اور بتاتا ہے کہ بائبل مقدس جیسے فرماتی کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو وہ تو فیوچر کی بات کی گئی ہے، وہ پا لیتا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے. تو اس کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ وہ توبہ کرے اور ہمیشہ کی زندگی کی ٹکٹ حاصل کر لے، اور پھر وہ جب اس دنیا سے رحلت کرے گا تو وہ پھر کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگا. تو یہ ایک طریقہ کار ضرور بتایا گیا. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. بردر نوید کی طرف آتے ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا انسان ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ہمارا پروگرام سائنس سے ریلیٹڈ ہے تو ہم سائنٹیفک فیکٹ ضرور شامل کرتے ہیں. تو سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس ہمیشہ سے اس کھوج میں رہی ہے. جس طرح سائنس نے بہت سارے دوسری چیزوں کو انہوں نے دریافت کیا ایکسپیریمنٹ کر کے، تو ضرور سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز جو ہیں اس چیز کی کھوج میں بھی رہتے ہیں، ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اور اب تک وہ کر رہے ہیں کہ ایسی میڈیسنز ایجاد کر کے، ایسے صحت کے اصول اپنا کر تو انسان جو ہے وہ لمبی عمر اپنا سکے. لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ قاصر ہے، وہ پورے طور پر اس چیز کو نہیں کر سکا
اگرچہ اس نے کسی حد تک کہتے ہیں کہ آج سے اگر آپ جو پتھر کا دور ہے یا اسٹون ایج کی بات کریں تو آج کا انسان اس نے اتنی ضرور ترقی کی ہے کہ وہ بیماریوں پر اور بہت سے مسائل پر وہ غالب آ گیا ہے آج کے نالج کی وجہ سے یا وہ علم کی وجہ سے یا میڈیسنس کی وجہ سے. لیکن پھر بھی انسان پورے طور پر ہمیشہ تک زندہ رہنے کی ابھی تک کوئی میڈیسن ایجاد نہیں کر سکا. لیکن آپ حیران ہوں گی کہ بہت دفعہ ایسے ایڈز آتے ہیں یا ایسی ایڈورٹیزمنٹ آپ دیکھتی ہیں نیٹ پہ بھی اور ٹی وی پہ بھی, ایسی میڈیسنز ہیں. حال ہی میں نے ایک بایو ٹرسٹ ایک میڈیکل کمپنی ہے اور وہ نان کیمیکلز ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ یہ میڈیسن کھا لیں گے تو اگر آپ 40 یا 50 سال کے ہیں تو آپ اپنی 17 ایج میں آپ واپس آ جائیں گے. تو میں نے اس ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھا اور میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی میڈیسن ہے, اگر میں بھی اس کو کھا لوں تو کیا میں 17 ایئرس کی ایج میں آ سکتا ہوں. اور پھر اسپیشلی لیڈیز جو اپنی ایج کے بارے میں بڑی پریشان ہوتی ہیں تو ان کو تو ضرور پھر یہ میڈیسن کھانی چاہیے. ویسے بھی یہ ٹیز کرنے والی ایڈورٹائزمنٹ ایسی ایڈورٹیزمنٹ ہے کہ اگر وہ 80s میں ہے یا کوئی 70s میں ہے یا 50s میں ہے تو وہ کھا لے تو 17 کی ایج میں آ جائے تو پھر جب وہ دوبارہ 50s میں جائے تو دوبارہ وہ کھا لے. تو اس طرح سے اگر وہ اس بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دا ویری گڈ میڈیسن کہ آپ اپنی ایج کو دوبارہ سے بحال کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل ٹرمینالوجی سے زیادہ بڑھ کر جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے, دیکھیں سلیمان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جہاں پر خدا نے اس کو ہر طرح کی حکمت دی تھی وہ میڈیسنز کو بھی اور حکمت کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا تھا. ان ساری باتوں کو سمجھنے کے باوجود اس نے ایک بڑی زبردست بات وائز کی کتاب میں لکھی اور جیسے میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اس نے ابدیت کو انسان کے دل میں جانگزی کیا ہے. مطلب یہ کہ زمین پر ہی خدا نے انسان کے دل کے اندر ابدیت کو رکھا ہے. یعنی ابدیت کا احساس, ہمیشہ کی زندگی کا احساس جو ہے وہ آسمان پر جا کر ہی انسان کو نہیں ہوتا بلکہ زمین پر ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ خدا نے اس کو اس طور سے خلق کیا اور سلیمان یہ بات کہتا ہے. اور اگر ہم خدا کی خدائی کی بات کریں تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں ہوں. اور پرانے نامے کے خدا کے بارے میں بھی جب موسیٰ کے ساتھ خدا ہم کلام ہوا تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں. اگر ہم اس ٹائٹل کو سمجھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ گاڈ از آلویز پریزنٹ. یہ خدا کی ہمیشہ سے پریزنس کو شو کرتا ہے, خدا کی ازلیت کو اور خدا کی ابدیت کو, کہ خدا ہمیشہ سے پریزنٹ ہے. اور خدا ہماری طرح سے قید نہیں ہے وقت و زمان میں, ٹھیک ہے, جس طرح ہم وقت کی قید میں ہیں. خدا کے لیے جو پاسٹ ہے وہ بھی خدا کے نزدیک پریزنٹ میں ہے اور خدا کے نزدیک جو فیوچر ہے وہ بھی پریزنٹ میں ہے. اس لیے خدا یہ کہتا ہے کہ میں ہوں. اور پھر یسوع مسیح نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں ہوں. اور میرا خیال ہے کہ ہم جس طور سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم مسیح یسوع کی اس بات کو سمجھ کر اس پر ایمان لے آتے ہیں جس طرح اس نے دعویٰ کیا کہ میں ہوں, تو وہ اس چیز کو وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ باپ کے ساتھ ازلیت میں تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے ابدیت میں بھی رہے گا. اسی طرح آج مسیح کے وسیلے سے جو باپ کے پاس آتے ہیں وہ گناہ اور بدی کی قید سے چھوٹ کر مسیح کے اس ٹائٹل میں وہ شامل ہو جاتے ہیں جو مسیح نے اپنے لیے یوز کیا کہ میں ہوں. اور پھر وہ اس سبب سے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں. سائنٹیفکلی, فزیکلی اور کوئی طریقہ دنیا میں نہیں ہے. گناہ کی وجہ سے موت آئی اور اس موت کا کہہ لیں کہ اور کوئی اینٹی ڈاٹ نہیں ہے, صرف اور صرف اس کا اینٹی ڈاٹ جو مسیح یسوع کا خون ہے. اور وہ پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب کی 51ویں اور 52ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی. موت جو فتح کا لقمہ ہوگی اور کس سبب سے, وہ یسوع مسیح کے خون کے سبب سے. تو یسوع مسیح کا خون جو ہے وہی صرف اس کینسر اور گناہ جیسے مرض کو جس کی وجہ سے انسان پر موت آئی اور انسان جو ہے وہ ہلاکت میں جا سکتا ہے, صرف وہ خون جو ہے وہ ہمیں اس گناہ سے پاک کرتا ہے اور ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے سوائے خدا کے, اگر خدا چاہے تو, کہ انسان ہمیشہ کی زندگی پائے. لیکن اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بائبل میں 2 ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا اور ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں.
تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے کیوں موت کا مزہ نہیں چکھا؟ اگر ہر انسان کو مرنا ہے تو کیا وجہ تھی کہ وہ دونوں زندہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گئے؟ تو پاسٹر صاحب پہلے میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، ہم نے دو جگہ پر، ایک تو 22ویں آیت میں لکھا ہے اور ایک 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ پھر لکھا ہے ہنوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ سب سے اہم معاملہ یہ ہے، خدا کی ذات اس کون و مکان اور زمان کے تمام اصول و ضوابط سے بالا تر ہے، اوپر ہے، اس پر یہ قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ یہ شخص، یہ ہنوک ہے، یہ زمین پر رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کے ساتھ ساتھ وفاداری سے چلتا رہا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی اپنی اولاد کی پیدائش کے بعد، یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی میں آنے کے بعد انسان کیا ہے وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے نہیں چل سکتا، بلکہ زیادہ بہتر وفاداری سے چل سکتا ہے۔ یہاں پر یہ ثابت کیا اس شخصیت نے، ہنوک نے۔ اس کی عمر کل 365 برس زمینی ہوئی، اسے کل کہا گیا ہے مکمل طور پر، کیونکہ زمین سے باہر جب جائے، جو خدا تعالیٰ کا جو بھی مقام ہے، جو اس کا جگہ ہے، جو اس کا پلیس ہے، تو وہاں پر اس زمین کے اصول و ضوابط لاگو نہیں ہوتے، تو وہاں پر ہی اس کی عمر کیا ہے تمام ہو گئی جو اس نے زمین پر گزاری تھی۔ اس نے کیوں اتنی عمر پائی اور پھر وہ غائب ہو گیا؟ اس نے کیوں موت کا مزہ نہیں چکھا؟ اس کا سبب ہے خدا کے ساتھ ساتھ وفاداری سے چلنا، تاکہ ثابت ہو کہ وہ زمینی چیز نہیں ہے، وہ ثابت ہو کہ وہ اس جہان کا کوئی بھی مادی چیز نہیں آئی، یہ ظاہر ہو سکے۔ آتش بے شک آگ کو کہتے ہیں جو ہماری زمین کا حصہ بھی ہے، لیکن وہ آسمان کا حصہ بھی ہے، خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی اسے منسوب کیا جاتا ہے، ٹھیک، تو وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ لیکن اس کی تاریخ جب ہم پڑھیں، اس کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کریں، سوانح عمری دیکھیں اس کی، تو زمین پر رہتے ہوئے اس نے جتنی بھی عمر بسر کی وہ کیا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ۔ اس کا نام ہی بہت خوبصورت ہے، ایلیا، یعنی یہوہ میرا خدا۔ ایل کے معنی خدا، یا کیا ہے یہوہ کی شارٹ فارم، یہوہ میرا خدا، اس کا مطلب یہ تھا۔ اور یہوہ کے معنی ہے میں جو ہوں سو میں ہوں۔ وہ اس کو اپنا خدا مانتا ہے۔ اس کے ماں باپ یقیناً ایسے ہوں گے جنہوں نے اس کا یہ نام رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی، تو وہ کیا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ یہ دونوں ہستیاں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری سے چلی۔ تو جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ضرور ہے کہ دو طریقے ہیں، ایک سائنسی طریقہ ہے یا معاشرتی طریقہ، دنیاوی طریقہ ہے، اور دوسرا مذہبی طریقہ ہے۔ ہمیں مذہبی طریقے کو اس دنیاوی طریقے پر فوقیت دینی ہوگی، اہمیت دینی ہوگی، اولیت دینی ہوگی کہ ہم اس کو سمجھیں۔ یہ خدا کا زندہ کلام ہے جو ہمیں زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں، جیسے یوحنا 3:16 میں تھا کہ خدا نے اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی، کسی مذہب فرقے کی بات نہیں کی گئی، کوئی بھی رنگ و نسل سے ہو، وہ اس پر ایمان لائے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، ابدی زندگی، ایور لاسٹنگ لائف، فار ایور وہ جیتا رہے۔ اور وہ کیا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ممکن ہے۔ وہ دنیاوی اصولوں، میڈیسنز اور مختلف جو سرجریز ہیں، لوگ جو ہے وہ سرجریز کروا کے اپنے آپ کو جوان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے وسیلے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایج فیکٹر، ایجنگ جو ہے وہ ہم پر لاگو ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس مادی دنیا کا حصہ ہیں، ہم اس مادی وجود میں رہتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ جب تک یہ جو مادی خیمہ ہے یہ گرایا نہ جائے، ہمیں کیا ہے مضبوط عمارت کی شکل مل نہیں سکتی۔ اور اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم پہلے جو مضبوط عمارت بنانے والا ہے، جو ہمیشہ قائم رہے گی، وہ عمارت جو خدا بناتا ہے، جو ابدی عمارت ہے، ہم اس سے رابطہ نہ کر لیں، اس سے اپنا تعلق استوار نہ کر لیں، تب تک ہم ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے، چاہے ہم جتنے مرضی امر ہونے کے لیے جوس بنائیں یا کچھ بھی بنائیں۔ جو پرانے کچھ دور میں جو کیمسٹ تھے، جو الکیمی کا تصور تھا، ان کا بھی یہی تصور تھا کہ کوئی ایسا جو ہے وہ لیکوڈ تیار کیا جائے جو امر ہم رہیں، اور دوسری کیا ہے، وہ بیسر میٹلز کو، جو ہلکی قسم کی دھاتیں تھیں یا کم قیمتی تھیں، ان دھاتوں کو کیا تھے، وہ بہت قیمتی دھات یعنی سونے میں بدلنا چاہتے تھے۔ تو اور دو ہی ان کی زندگی کے مقاصد ہوتے تھے،
جو الکیمسٹ تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم امر ہو جائیں، ہم ہمیشہ زندہ رہ سکیں، لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہوئے. اکثر تو دھماکہ کر بیٹھتے تھے اور کوئی نہ کوئی مرتا تھا، اور یا دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے تھے. تو اکثر کیا ہے وہ ناکام ہی رہے، یعنی سب کے سب ناکام ہوئے. کسی کو آج تک ایسا کوئی بھی لیکوڈ نہ مل سکا، کوئی ایسی جڑی بوٹی نہ مل سکی جس سے وہ ہمیشہ زندہ رہ سکے. اپنی صحت کو بہتر ضرور کر پاتے تھے وہ کہ کچھ عرصہ صحت مند زیادہ رہے، بس یہ ممکن تھا. چائنا میں چلے جائیں، چائنا کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی کیونکہ وہاں وہ نباتات کا استعمال کرتے ہیں. ان کے ایک مشروم ایسی پائی جاتی ہے جو کیا ہے وہ اینٹی ایجنگ فیکٹر رکھتی ہے، اور اینٹی کیا ہے وہ ٹاکسنز بھی ہوتی ہے. وہ جسم میں موجود فالتو مادے جو ہیں، فاسد مادے جو ہیں، جو ٹاکسنز پروڈیوس ہوتے ہیں، وہ ان کو کم کرتی ہے. یورین کی وجہ سے ہماری باڈی میں جو یورک ایسڈ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے وہ اس کو ریڈیوس کرتی ہے، تو اس سے وہ کیا ہے ایج بہتر رہتی ہے. ہم بھی ان کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ ہم خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایجنگ فیکٹر کیا ہے، کس سبب سے ہے، وہ گناہ کے باعث ہے، اور ہمیں مارنے کا یہی ایک سبب ہے. جس نے گناہ کیا وہ مرا، اور جو گناہ سے کیا ہے وہ فارغ ہونا چاہتا ہے، بری ہونا چاہتا ہے، جس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے ہیں اسے قبول کرنا ہوگا. یعنی یسوع مسیح کو، جس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے اور پھر مر کر جی اٹھا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں. پہلا کرنتھیوں 15ویں باب میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، ہم اس کو جان سکتے ہیں. اور بائبل مقدس میں جیسا لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو موت کی وجہ ہی گناہ ہے. انسان کوشش کر سکتا ہے لمبی عمر کے لیے وہ مختلف چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن ایور لاسٹنگ لائف یا امورٹل وہ نہیں ہو سکتا. اور بہت سارے، جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف روایتیں گھڑی ہوئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاؤنٹین آف لائف ہے دنیا میں، اس کا کسی نے پانی پیا تو وہ زندہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا. تو یہ سب کہانی ہے. ایور لاسٹنگ لائف ممکن ہے لیکن مسیح یسوع کے وسیلہ سے. دنیا کی واحد ہستی وہی ہے جس کے وسیلہ سے کیا ہے ہمیشہ کی زندگی ممکن ہے. ہنوک اسی لیے نہیں مرا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلا اور خدا کے کلام پر ایمان لایا. اور کلام کون ہے؟ یسوع مسیح. ایلیا خدا کے کلام پر ایمان لایا، اس لیے وہ اٹھا لیا گیا، وہ یسوع مسیح پر ایمان لایا. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. بردر نوید، اب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں ہنوک اور ایلیا جو تھے وہ زندہ اٹھا لیے گئے؟ انہوں نے موت کا مزہ کیوں نہیں چکھا؟ کیا باقی انبیاء جو تھے وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتے تھے؟ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا باقی جو لوگ تھے وہ خدا کے ساتھ اس طور پر نہیں چلے؟ ان میں اور دوسروں میں کیا فرق تھا کہ جو انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں خدا جو قوانین کا بنانے والا اور نافذ کرنے والا، اور خدا اپنے منہ کی بات کہہ کر بدلتا نہیں. خدا اگر قوانین کو بناتا ہے تو اس کو امپلیکیبل بھی کرتا ہے. اور اگر خدا نے موت جو ہے وہ اٹل حقیقت جو انسان کے لیے ٹھہرا دی ہے تو پھر سب انسانوں پر موت کا آنا ضرور ہے. اور عبرانیوں کے خط اس کے 9ویں باب میں بھی لکھا ہے کہ جس طرح ایک بار آدمیوں کا مرنا اور پھر عدالت کا ہونا ضرور ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، قانون ہے خدا کا. اور پھر سلیمان یہ کہتا ہے کہ اس نے ہماری عمر کی حدیں اور میعادیں جو ہیں وہ مقرر کر دی ہیں. عمر کی حد اس نے مقرر کی ہے. اور پھر واعظی کی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں جو ہمیشہ تک جیتا رہے گا، یعنی سب کو مرنا ہے. اور عام دنیا میں بھی یہ فکر آپ سنتی ہیں کہ لوگ عام بات، غیر مذاہب میں بھی یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کو ایک دن واپس جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن تو بھی دیکھیں، دنیا میں انسان کچھ قوانین بناتا ہے تو ان قوانین کے اندر کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لینگویجز کے اندر بھی اگر آپ لینگویج سیکھیں تو لینگویج آپ سیکھتے ہو، بہت سارے رولز ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں. لیکن کسی جگہ پر آ کے انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی اس کا حل نہیں ملتا تو پھر اس کو ایکسیپشن کا نام دیتا ہے. ہم خدا کے لیے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو خدا قوانین بناتا ہے تو خدا ان کے سامنے بے بس ہے تو خدا اس کو ایکسیپشن کا نام دیتا ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ علیم کل کا مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اومنی پوٹینٹ ہے، ساری قدرت اور اختیار کا مالک وہ ہے. وہ ہمارے سامنے وہ ایکسیپشن ہوتی ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں وہ خدا کی خدائی ہے کہ وہ اس قانون کو جو اس نے بنایا اس کے اندر وہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرتا ہے. ہماری صرف غلطی اس بات میں ہے کہ ہم آدم پر جو
قانون امپلیکیبل ہوتا وہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ شاید ساری انسانیت پر وہی قانون جو اپلائی ہو, لیکن یہ خدا کی خدائی ہے کہ جو قانون اس نے آدم اور حوا پر اپلائی کیا اور اس کے بعد اس نے ان دو شخصیات پر نہیں کیا, تو یہ خدا کی خدائی ہے. اس لیے وہ خدا سے ہم کوئی کویسچن نہیں کر سکتے, لیکن 24 معترضین جو ہیں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں, تو ہمیں اس چیز کا حل ڈھونڈنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان دو بندوں کا نہ مرنا یہ پری ریپچر فگر ہے, کہ جس طرح مسیح جو ہے وہ ہوا اور وہ ابھی آسمان پر ہمیشہ کے لیے زندہ ہے, اور وہ دوبارہ آسمان سے اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب مسیح کی آمد آئے گی تو تمام لوگ اس وقت بھی نہیں مریں گے. اگر ہم عبرانیوں کا حوالہ لیتے ہیں کہ جس طرح آدمیوں کا ایک بار مرنا اور پھر عدالت کا ہونا ضرور ہے, تو اس کا مطلب ہے ایک ایکسیپشن ہمیں ریپچر میں بھی نظر آتی ہے کہ سب انسان مرنے کے بعد ان کی عدالت نہیں ہوگی. جب مسیح آئے گا تو اس وقت جو زندہ ہوں گے وہ جلالی صورت میں بدل جائیں گے, یعنی اسی بدن کے ساتھ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے, ان کو جلالی بدن مل جائے گا. اور پھر تسلنیکیوں کے خط میں لکھا ہے کہ یہ سب پل بھر میں ہوگا, یعنی مسیح جب مقرب فرشتوں کے ساتھ نرسنگے کی آواز اور للکار کے ساتھ آسمان پر آئے گا, تو لکھا ہے کہ یہ سب پل بھر میں ہوگا, آنکھ جھپکتے ہی ہم سب کے بدن جو اگر فار ایگزامپل کل خدا یسوع مسیح آ جاتے ہیں یا آج آ جاتے ہیں تو ہم ابھی زندہ ہیں, ہم اپنی سی فزیکل باڈی کے ساتھ ہم بدل جائیں گے اور ہم آسمان پر مسیح کے ساتھ چلے جائیں گے. تو یہ ایک کہہ لیں کہ پری ریپچر فگر تھا کہ جس طرح ایلیا اور ہنوک جو ہیں وہ زندہ اٹھائے گئے, تو اسی طرح آنے والے وقت کی طرف اشارہ تھا کہ کلیسیا اور مسیح کے لوگ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی زندہ اٹھائے جائیں گے, اور باقی جو مردے ہیں وہ بھی غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے. یقیناً ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا, اور آج جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ کی زندگی پائے سائنٹیفکلی, لیکن خدا کے کلام کے وسیلہ سے یہ پاسبل ہے جب ہم مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں. اور جس طرح پاسٹر صاحب اور بردر نوید نے اس بات کو ایکسپلین کیا, تو ہمارے وہ ناظرین جن کے ذہنوں میں اس کے تعلق سے کچھ شکوک ہیں, شبہات ہیں, یا کوئی ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں, تو یقیناً کلیئر ہو گئے ہوں گے. اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہماری تمام تفصیلات دکھائی جا رہی ہیں. اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.